بیٹا کتنی بڑی بات ہے، اِنَّا لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، کوئی اہل اللہ ہیں بڑے۔ حضور وہ کون سے؟ فرمائے ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہوں گے۔ جب قرآن والے ہوں گے تو پھر آگے فرمایا اہل اللہ خاصتہ، وہ اہل اللہ خاص طور پر اللہ کے ہاں مقام رکھتے ہیں، وہی ولی ہیں۔ آج اگر ہم قرآن کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھ لو کہ ہمیں ولایت میں کچھ حصہ ملا ہوا ہے، نہیں تو سمجھو ہر چیز پر محرومی ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گھر ایسے ہیں جو ویران ہیں۔ حضور کیسے ویران ہیں؟ لوگ بھی رہ رہے ہیں، بندے بھی موجود ہیں، گھر ویران کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، گو بندے موجود ہوں، وہ گھر ویران گھر ہے۔ اب آئیں دیکھیں کہ ہمارا گھر جو ہے برکتوں والا ہے، آباد گھر ہے یا ویران؟ جس کو اللہ کا نبی ویران کہہ دے وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ اور آباد کرنے کا ذریعہ قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، عبادت کرو۔ حضور نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بنانا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ گھر قبرستان کیسے بنتا ہے؟ قبرستان ویرانہ ہوتا ہے نا، خاموشی ہوتی ہے، ویرانہ ہوتا ہے، وہاں جالے لگے ہوتے ہیں، وہاں رات کے ٹائم بندہ جاتا ہوا دہل جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بنانا۔ حضور کیسے؟ فرمایا کچھ نماز گھر کے لیے رکھ دینا، جب فرض پڑھ لیں سنتے پڑھیں، کچھ نوافل، کچھ نماز گھر کے لیے رکھ دینا۔ وہ جو گھر میں آ کر ہم وہ نماز کی صورت پڑھیں گے تو ہم اپنے گھر کو قبرستان ہونے سے بچا لیں گے کہ زندہ لوگوں کا گھر ہے۔ جہاں نماز پڑھی جائے وہ گھر زندہ، جس گھر میں تلاوت قرآن کی جائے وہ گھر زندہ، وہ گھر آباد، اس گھر میں برکتیں۔ جہاں اللہ کے دین کی باتیں ہوں، جذبہ ہو میں بھی دین والا ہوں، میرے بچے بھی دین والے، میری بیوی بھی دین والی ہو جائے، اور ہم یہ جذبہ لے کر باہر لوگوں کو سکھائیں۔ یہ نبوت کا فیض ان لوگوں کے اندر ہے، وہ جذبہ رکھتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ ان کی شان پیش کر رہا ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جو جذبے والے تھے۔ اسی لیے اللہ ہمیں اپنی زندگی کو بامقصد بنا کر گزارنے کی توفیق